اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، پہلے والے میں ہم نے پڑھا تھا توحید باری تعالیٰ۔ آج توحید کی اقسام کہ کون کون سی توحید اس میں آتی ہیں وہ ٹاپک آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا ہے۔ تو آتے ہیں ٹاپک کی طرف، پیج نمبر 7، توحید ذات و صفات۔ توحید ذات و صفات۔ توحید کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ توحید پر جو دلالت کرتی ہے وہ قرآن پاک کی ایک صورت ہے اور اسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، نماز میں بھی اس کی تلاوت آپ کرتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو؟ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، سورہ اخلاص بہت اچھی طرح آپ اس کو قرآن میں تلاوت کرتے ہیں، نماز میں لیکن جو بات آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ تلاوت اس کو کی جاتی ہے لیکن اس کی کریکشن یا تصحیح کرنی ضروری ہے۔ کل هو اللہ احد، کل اللہ احد نہیں ہے، یعنی کہ الف کے اوپر زبر نہیں بلکہ ہاتھ سے پڑھتے ہیں ہم، اس کی تصحیح کرنی ضروری ہے۔ کل هو اللہ احد، یہ توحید پر بہت اچھی طرح دلالت کرتی ہے۔ دلیلیں اس میں کل کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہہ دیجئے واللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے۔ تو واحد کی مثال بھی میں نے آپ کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کی تھی۔ واحد وہ ہے کہ جس کی مثال بھی ہم نہ دے سکیں اور جس جیسا بھی کوئی نہ ہو۔ توحید ذات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات اور گنتی میں ایک ہے۔ دیکھو نا، میں اگر کہوں جی میں ایک ہوں تو میں گنا بھی جا سکتا ہوں اور میری ذات بھی ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور گنتی ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں اور نہ گنتی کے لیے۔ اس کے بعد ہے جی توحید فی الصفات، اللہ تعالیٰ جیسی صفات بھی کسی میں نہیں ہیں۔ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ چیزیں تخلیق کرتا ہے، اس جیسی صفات جو ہیں ہم کسی اور میں تلاش نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، اور واقعی اس جیسا کوئی نہیں۔ میں اپنی مثال دوں، کہتے ہیں جی دنیا میں ہر انسان کے 7 روپ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے مجھ جیسا بھی کوئی ہو، پھر جو کام میں کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بہتر کام کرنے والا بھی ہو، مجھ جیسا بھی کرنے والا ہوگا اور مجھ سے بہتر کام بھی کرنے والا ہوگا۔ لیکن قرآن نے کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، اس جیسا، اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا صفات والا۔ اس کے بعد ہے جی توحید فی العبادت، یعنی عبادت میں بھی ہم اسے ایک واحد اکیلا تصور کریں گے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ تلاوت کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس میں ایک جملہ جو واضح طور پہ ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہی کا جملہ استعمال ہوا ہے، تیری ہی۔ اگر نقطہ لگا لیں گے تو اس میں شک آ جاتا ہے، تیری بھی، یعنی کہ آپ کی ذات بھی ہے اور کوئی اور بھی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں تیری ہی، ساری باتیں ختم، تو ایک واحد ہے، تیری عبادت کرتے ہیں۔ توحید فی الاختیار، اس پوری کائنات میں کس کا اختیار چل رہا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ لہو ملک السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں اگر بادشاہی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ اس کے بعد آگے توحید افعال، اس کائنات میں جو بھی کام سرزد ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اسی ذات واحد کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، میرا اللہ جیسے چاہتا ہے کام کر گزرتا ہے، اور کسی میں اختیار یا طاقت ایسی ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور کارخانہ قدرت کو چلانے والا موجود ہے اور ایک ہے۔ یہ بات تو اس حد تک بہت واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی۔
اور انسانی عقل بھی اس کو مانتی ہے، مگر وہ پیدا کرنے والا کیسا ہے، اس کے اوصاف، وصف کی جمع ہے، خوبیاں، کمالات کیا ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، انبیاء بھیجے۔ آگے چل کر آئے گا ایک ٹاپک، نبی اور رسول کا فرق۔ بہت کمپلیکیٹڈ ٹاپک، وہ آگے چل کر جب آئے گا تو اس میں ہم ایکسپلین کریں گے، لیکن بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر رسول نبی ہو سکتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ نبی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کتاب دے کے بھیجیں یا پچھلے نبی کی شریعت کو کنٹینیو کرنے کے لیے بھیجیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو نئی کتاب ملے، لیکن رسول وہ ہے کہ جو نئی شریعت اور نئی کتاب کے لیے دے کر آگے اس کو چلانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبران کرام بھیجے اور انہوں نے وہ احکام، وہ باتیں جو ہم تک پہنچنی تھی یا پہنچانی تھی وہ انہوں نے پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان رسولوں کے ذریعے ہوئی۔ قرآن مجید نے ذات باری تعالیٰ کے متعلق وہ تمام باتیں صاف صاف بتائیں جن پر ایمان لانا فرض ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتب و رسول والیوم الآخر، واضح اور کلیئر الفاظ میں کہہ دیا۔ اللہ جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب دنیا نہیں تھی پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اور جب دنیا نہیں ہوگی پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوگی۔ اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، یہ دنیا اسی نے پیدا کی اور وہی اس کی نگہبانی کر رہا ہے، نگہداشت کر رہا ہے، پال پوس رہا ہے۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی تب بھی وہ ہوگا اور انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ سورہ قصص آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل شیء ہالک الی وجہ، اس ذات کے علاوہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے استدعا کریں گے، ریکویسٹ کریں گے، یا بارے الہ اب میرا کام ختم، میرے لیے کیا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فنا کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور لاسٹ آف آل موت، آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، پھر موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ دمبے کی شکل میں لا کر موت کو ذبح فرما دیں گے، موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، پھر وہاں کی زندگی ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، یہ جملہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، خالدین فیہا ابدا۔ کیوں؟ کہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، دائیں ہاتھ مین والے کہ جن کے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا، جھک گیا، وہ بڑی کامیاب زندگی والے ہیں، عیش کی زندگی والے ہیں، اس کے لیے فرمایا گیا خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ کہاں رہیں گے جی بالکل ٹھیک کہا، جنت الفردوس میں رہیں گے۔ اور جن کے نامہ اعمال کا پلڑا اوپر کو اٹھ گیا، ہلکا، وہ بڑے خسارے کی زندگی میں، ان کو بائیں ہاتھ والا کہا ہے۔ عن الیمین و عن الیسار والی بات آئی ہے، تو ان کے لیے بھی یہی والا جملہ جو بھی میں نے کہا ہے، خالدین فیہا ابدا، یعنی کہ جو جنت میں ہیں خالدین فیہا ابدا، اور جو جہنم میں خالدین فیہا ابدا۔ لیکن ان کے لیے نہیں ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، جنہوں نے پڑھا اپنے گناہوں کے مطابق، اپنے اعمال جو انہوں نے غلط کیے ہیں، معصیت کے کام کیے ہیں، ان کے مطابق ان کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن جو مشرکین ہیں،
شرک کرنے والے ان کی بخشش نہیں ہے جی۔ اگر ان کا خاتمہ شرک پہ ہوا، ان کی جان شرک پہ نکلی، ان کو موت واقع ہوئی، وہ شرک میں مبتلا تھے، تو ان کی بخشش ہرگز نہیں ہوگی۔ ان الشرک لظلم عظیم، واضح طور پہ قرآن نے کہا ہے کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ایک اور جگہ کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ وہ جو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے جی۔ تو شرک والے کی معافی نہیں ہے جی۔ وہ اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، قرآن نے کہہ دیا قل هو اللہ احد اللہ صمد بے نیاز لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، کیونکہ باپ اور بیٹے کی حیثیت تو ایک ہی ہوتی ہے نا جی۔ نہ اس کے بچے ہیں جو اس سے پیدا ہوئے اور نہ اس جیسا کوئی ہے، واضح طور پہ کہہ دیا ہے، اور اب اس میں بالکل بھی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو سوچا جائے تو یہ باتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ جس نے دنیا کی ہر چیز پیدا کی، ظاہر ہے وہ ہر چیز سے پہلے موجود تھا اور اسے منصوبہ بندی یا پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ ذات باری تعالیٰ ایک لفظ کہتی ہیں جی، اور وہ ہے کن، تو اس کے جواب میں یہ ہو جاتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن فیکون، ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کسی چیز کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ارادہ کرتی ہے، اور جب اس نے یہ سب کچھ پیدا کیا وہ ان کو جب چاہے فنا بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک ٹائم ہے، ایک پیریڈ ہے، اس سے پہلے جسے ہم قیامت کا دن کہہ سکتے ہیں، دا ڈے آف ججمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام یوں کھڑے ہیں بالکل ریڈی، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں حکم فرمائے گی تو وہ سور پھونکیں گے، جس سے یہ دنیا کا نظام تہس نہس ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اس کا کوئی باپ نہیں، ورنہ وہی خدا ہوتا ہے۔ جیسے دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھ لو، جیسے سعودیہ میں بادشاہ تھے شاہ عبدالعزیز، یہ اس کی ساری نسل چل رہی ہے۔ ابھی موجودہ جو شاہ ہیں شاہ سلیمان، یہ بھی عبدالعزیز کے بیٹے ہیں، تو آپ دیکھ لو نسل در نسل کی سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات کہہ دی کہ اس کی اولاد نہیں ہے، ورنہ وہی بادشاہ ہوتا، دنیا کا نظام چلا رہا ہوتا۔ اس کے بچے بھی نہیں ہیں، ورنہ وہ ضرور خدائی میں شریک ہوتے۔ کیسے؟ جیسے سعودیہ میں سلیمان شاہ ہے، اب اس کا بیٹا محمد، سلیمان بادشاہ، اس کا بیٹا محمد ولی عہد، جس کو آپ پرنس کہتے ہو، اور اس طرح خدا کا تصور ختم ہو جاتا بالکل جی۔ تو میں نے پہلے مختصراً یہ شارٹلی آپ کو کہہ دیا تھا کہ سورہ اخلاص جیسی کوئی صورت نہیں ہے پورے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کمپلیٹ دلیل دیتی ہے۔ اس بے مثال ذات نے اپنا ذاتی نام اللہ رکھا، ذاتی نام۔ باقی ہم کہتے ہیں جی اللہ کے کتنے نام ہیں جی؟ 99 نام اللہ کے، لیکن وہ صفاتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ 99 نام اللہ کے جو ہیں یہ کون سے ہیں جی؟ صفاتی نام ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، یہ نام کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھ لو باقی، رحیم دنیا میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، کریم کر سکتے ہیں، غفور کر سکتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے جو 99 نام ہیں ان کو آپ دنیاوی لحاظ سے اپنے نام کے ساتھ استعمال کر سکتے ہو، لیکن آپ نے دنیا میں شاید کوئی ایسا بندہ دیکھا ہو جس کا نام اللہ ہو؟ نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔
اس کے علاوہ اللہ کے بہت سے صفاتی نام ہیں جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے 99، جن سے ہمیں اللہ کو پکارنے کا حکم ہے، جیسے قرآن پاک سورہ اعراف آیت نمبر 180 180 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اچھے اچھے نام صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اسے پکارا کرو۔ اس بے مثال اور یکتا ذات اور اس بے مثال اور یکتا صفات کے تقاضے بھی یکتا ہیں۔ یکتا کہتے ہیں جی واحد کو، اکیلے کو۔ جب وہ ہمارا مالک ہے، اس جیسا مالک کوئی نہیں، وہ ہمارا پروردگار ہے، اس جیسا اور کوئی پروردگار نہیں، پھر وہی عبادت کے لائق ہے، عبادت کے لائق کوئی اور نہیں۔ جیسے ابھی ہم نے کہہ دیا یہاں جی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، اور پھر ایاک نستعین، اے اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی کا حکم ہمیں ماننا چاہیے، پھر اور کسی کو حکم دینے کا جواز نہیں ہونا چاہیے، نہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اسی سے مدد مانگنی چاہیے اور اسی سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم ہر نماز کی رکعت میں قرآن مجید کی سورہ فاتحہ دہراتے ہیں۔ توحید کا چیپٹر تقریباً کلوز ہونے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں بالکل اکیلا، واحد، لیس کمثلہ شیء، بس اس سے آگے اور کوئی سورج یا ایک آیت میں نہیں آپ کو مثال دے سکتا کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ باقی دنیا میں کوئی چیز بھی اٹھا کر دیکھیں، ہر چیز کے آپ کو دو نظر آئیں گے، شبیہ کہیں، فوٹو کہیں، ہم شکل کہیں، نظر آئیں گے، لیکن اللہ کے ساتھ اور نہ کسی کو ہم شریک ٹھہرا سکتے ہیں، نہ ہمیں شریک ٹھہرانا چاہیے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر کسی کا خاتمہ ایمان پہ ہوا اس کے تو مزے ہیں، لیکن کسی کا خاتمہ اگر شرک پہ ہوا اس کی بخشش نہیں ہے جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا۔ لیکن اگر زندہ اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق بخشی اور وہ تائب ہو گیا، اس نے رجوع کر لیا اور لوٹ آیا توبہ کر کے اپنے اس گناہ سے اور اللہ کی وحدانیت پر پھر ایمان لے آیا، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، یعنی بخشنے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن کیوں؟ ہمارے پاس مثال بھی ہے نا جی، ویشی کون؟ جنہوں نے حضرت حمزہ کا قتل کیا، یہ قاتل تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی روشنی، ہدایت کی شمع، ہدایت کی مشل اس کے سینے میں روشن کی، لوٹ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ جبرائیل امین سے کہا کہ اس سے کہہ دیجئے ہم نے نبی کریم پر، یعنی کہ وحی لے کر آئے، اور پھر یہ بن گئے جی حضرت وحی، حضرت ویشی رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے کہا جی جو کچھ میں نے یہ برائی یا معصیت کے کام کیے ہیں، تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے خصوصی طور پر پروانہ بھیجا ہے کہ ہم نے اسے معاف کر دیا، اور یہی نہیں، اس کے جو گناہ کے کام تھے، غلطیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، ان کو ہم نے بدل الحسنات، تبدیل الحسنات، نیکیوں میں بدل دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن جو میرا اللہ چاہے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے ہم یہ کہیں جی، جیسے ایک بندے نے کہا جی میں نے 99 قتل کیے ہیں تو میرے لیے بخشش ہے، انہوں نے کہا جی نہیں، انہوں نے کہا چلو جہاں 99 ہے چلو تجھے بھی 100 پورا کر دیتے ہیں، تو ایک اور ہے اس نے کہا جی بالکل اللہ چاہیں تو سب کچھ معاف کر سکتے ہیں، لیکن آئیں تو صحیح نہیں جی۔ توحید کا چیپٹر بھی کلوز ہوا جی۔ اب ہے شرک، جو ابھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ آپ سے باتیں کی تھی، انگلش میں کہتے ہیں جی پارٹنرشپ، ساجھیداری، حصے داری۔ اس کا الٹ ہے توحید،
توحید کہتے ہیں جی وحدہ لا شریک، واحد اکیلا، لا شریک شرک نہیں کرنی، تو اس کا الٹ جو ہوا وہ شرک ہوا توحید کا۔ تو آج توحید کے ساتھ ہم شرک پڑھ رہے ہیں۔ عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے، اور شرک اور اس کی تمام اقسام بات کی پیداوار ہیں۔ اس لیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انہوں نے بھی اپنے امت کو، اپنی قوم کو ایک ہی سبق، ایک ہی درس دیا تھا، اور وہ تھا جی توحید کا درس۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبران کرام آئے، انہوں نے تمام امت کو ایک ہی درس دیا تھا، اور وہ درس تھا جی توحید کا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور جس نے اگر شرک کیا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد افترى اسما عظیما، کہ جس نے شرک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اللہ واحد کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اگر کوئی انجانے میں ہم سے غلطی سرزد ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دروازے کھولے ہیں، بالکل تب توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا، تو تائب ہو کر اس کی طرف رجوع کریں گے تو وہ معاف ہی نہیں کر دے گا، میں بھی کہ جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے وہ بھی آپ کی نیکی میں بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ یہ ہم نے سنا پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔